شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غیب کے رزق کا دروازہ میرے گھر کی طرف ایسے کھلے کہ کبھی بھی میرے گھر کا رزق کم نہ ہو۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے غیب کا دروازہ تمہارے گھر کی طرف ایسے کھلے کہ کبھی بھی تمہارے گھر کا رزق کم نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے یہ ایک کام کر کے سویا کرو۔ ناظرین کرام، آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کا حکم باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رزق کے دروازے آپ کے گھر کی طرف ایسے کھول دے گا کہ گھر میں کبھی بھی رزق کے حوالے سے انشاءاللہ تنگی نہیں ہوگی۔ گھر میں رزق اتنا ہوگا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس وظیفے سے پہلے آپ کو استغفار کرنے کی اہمیت، کرامات، اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی چیز کے فضائل جاننے کے لیے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کے معنی قلم بند کر رہا ہوں۔ استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر نادم ہونا، اور پھر عزم ترک کرنا، یعنی اس گناہ کو آئندہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا عہد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ استغفار کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں ناظرین یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ حضرت شداد بن اوس سے مزید روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان فضائل کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان نسیان سے بنا ہے اور اس وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ایک بندے نے جو بھی غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ آیت مبارکہ میں فرمان رب ذوالجلال ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔
یعنی استغفار وہ عمل ہے جو انسان کے دل کو ہر طرح کی برائی، گناہوں کی سیاہی اور معصیت سے پاک کر کے اسے چمکدار بنا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ایک اور حدیث میں ناظرین، گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر حال میں استغفار لازمی کرتے رہنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ استغفار کی تعریف لغوی طور پر یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر قائم ہونا، ان کی طرف متوجہ ہونا اور برے کاموں سے اعراض کرنا، اور علماء دین فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست، قول اور فعل میں بگاڑ کو درست کرنا استغفار کہلاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کو معاف کر دو، یعنی اس طرح درست کرو جس طرح درست کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مستغفرین کے لیے نازل ہوئی۔ یہ لوگ رات کا زیادہ حصہ شب بیداری کر کے نماز پڑھ کر گزارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت تھوڑی رات سوتے ہیں اور شب کا پچھلا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ گناہ گار مسلمانوں کو بخش دینا اللہ پاک کا فضل اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ استغفار سے متعلق کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت طلب کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دانا شخص کا قول ہے، سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں تو جان لو کہ وہ استغفار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ متقی یعنی نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دن میں 70 بار رب سے مغفرت طلب کیا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم شخصیت دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتی تھی تو سوچئے ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ حکایت شیخین کی روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہا کہ اے رب، میں نے گناہ کیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک رب چاہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کیا، مجھے معاف فرما۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، اور پھر اسے معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب تک رب چاہے وہ رکا رہتا ہے۔ پھر ایک اور گناہ کرتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے پھر گناہ کیا، مجھے معاف فرما، اور اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی فرماتا ہے،
اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے۔ اور امام منذری فرماتے ہیں کہ اب جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ کر بیٹھنے پر استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا، گناہوں سے رکنے کا عزم رکھے گا، اس لیے فرمایا پھر ایک اور گناہ کر بیٹھے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی گناہ کرے گا تو بعد کی توبہ استغفار اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر لے اور زبان سے توبہ اور استغفار کرے مگر دل میں گناہ سے رکنے کا عہد نہ کرے، تو یہ توبہ کذاب لوگوں کی ہے جو بے نتیجہ اور غیر مقبول ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں۔ کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے ہی دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ اسی طرح ناظرین، اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا درازی عمر اور کشائش رزق کے لیے بھی بہترین عمل ہے، اور اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی رب سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ توبہ اور استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس شخص نے یہ کہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ کریم اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی بہت پیاری نعمت ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، مستغفرین کو رب کائنات پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا شمار کثرت سے توبہ استغفار کرنے والوں کی فہرست میں فرمائے، اور میری اور آپ کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروں کو۔ اسی طرح سے یوں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں، اس لیے اسے استغفار کہا جاتا ہے، اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار روزہ نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ ناظرین، استغفار کرنے والوں کی اللہ پاک روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک خوب نوازتا ہے۔ جو استغفار کرنے والے ہیں وہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ استغفار کی عادت بنانے والے یقین مانیں، اللہ پاک ان کا حامی، ان کا ناصر اور ان کا مددگار بنتا ہے۔
استغفار کرنے کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن 5 بڑے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دلوں کے زنگ کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوہے کی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ ناظرین، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرتا رہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑا بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے استغفار پر خود بھی کثرت کی ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی کثرت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور اس کی روزی میں اس قدر برکتیں، رحمتیں اور کشادگیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آخر اسے اتنا رزق کثیر کہاں سے اور کیوں کر مل رہا ہے۔ لہٰذا ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یوں پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر رات کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ انہی الفاظ کو دہرا لیا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم نے یہ جانا کہ استغفار کرنے کے کتنے فوائد ہیں، اور اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر بیان کے شروع میں کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا علی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ غیب کے رزق کا دروازہ میرے گھر کی طرف ایسے کھول دے کہ کبھی بھی میرے گھر کا رزق کم نہ ہو۔ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے غیب کا دروازہ تمہارے گھر کی طرف ایسے کھلے کہ کبھی بھی تمہارے گھر کا رزق کم نہ ہو، تو رات کو سونے سے پہلے استغفار کیا کرو اور 70 مرتبہ یا رزاقو اور 70 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر اللہ سے غیب کے رزق کی دعا مانگا کرو۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگ کر سوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی طرف اپنے غیب کے رزق کا دروازہ ایسے کھول دیتا ہے کہ فرشتے اس کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور توبہ استغفار کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہر توبہ، ہر استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت اور طاقتور نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔